آج کی کہانی گھومتی ہے دو بہنوں کے درمیان۔ ایک بہن جو بہت خوبصورت تھی، اپنی خوبصورتی پر اتنا ناز کرتی تھی کہ آئے ہوئے ہر رشتے کو ٹھکرا دیتی تھی۔ اس کی دوسری بہن نے کیا کیا اس کے ساتھ، یہ جان کر آپ کانپ جائیں گے۔ انا کی اس جنگ میں کون ہارا اور کون جیتا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ اس انوکھی کہانی پر پہلے ہمارے چینل زہیب وائس کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ بیل کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔ کیا میں یہاں پر بیٹھ سکتا ہوں مس جی؟ میں اور میری دوست کوثر کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ جب باتیں کر رہے تھے، اچانک یہ آواز سن کر ہم چونک گئے اور میں نے اس کو انداز مارتے ہوئے کہا، بالکل نہیں، آپ کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور مسٹر، اتنی ساری ٹیبل میں آپ کو ہماری ہی ٹیبل نظر آئی ہے؟ وہ وہاں سے چلا گیا شرمندہ ہو کر۔ کوثر نے مجھ سے کہا، کم از کم تھوڑا لحاظ کر لیا کرو۔ میڈم جی، لہجے کو تھوڑا دھیما کر لو، یہ لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان سے پیار سے بات کی جائے۔ اگر میں نے ذرا سا بھی پیار سے بات کر لی تو یہ دن رات میرا پیچھا کریں گے۔ اور یہ کون سا پرستان کا شہزادہ ہے، اتنا خوبصورت بھی نہیں ہے۔ خوبصورت ہوتا تو میں تھوڑا سوچتی بھی، پتہ نہیں وہ کون ہوگا جو تمہیں پسند آئے گا۔ کوثر نے لمبی سانس لے کر کہا، چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ میں نے اسے ٹوک دیا اور وہ مجھے ایسے دیکھنے لگی جیسے بول رہی ہو، تم نہیں سدھرو گی۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی، دھیمے مزاج کی، ملنسار، نرم لہجے والی۔ میری کیا کسی کی بھی بات کا برا نہیں مانتی تھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ میں ایک بد مزاج اور مشکل لڑکی ہوں، اسی لیے مجھ سے کسی کی دوستی زیادہ عرصے چل نہیں پاتی تھی۔ میں اپنے غصے اور اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے مشہور تھی۔ قدرت نے مجھے ایسا رنگ و روپ دیا تھا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے۔ مجھے اس بات کا بہت اچھی طرح سے علم تھا، اپنی خوبصورتی پر مجھے بہت ناز تھا۔ اچھی اور معقول شکل و صورت کی لڑکی بھی میرے حسن کے سامنے پھیکی پڑ جاتی تھی، اور میری بدمزاجی، میری تیز زبان جو لوگوں کے سامنے چلتی رہتی تھی، میں کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی۔ اس کی وجہ میرا حسن نہیں تھا۔ اس کمپنی میں مجھے نوکری کرتے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے۔ گھر کے حالات ایسے تھے کہ مجھے نوکری کرنی پڑی اور جھٹ سے نوکری مل بھی گئی۔ رکھنے والوں نے نہ میری تعلیم پوچھی نہ قابلیت، بس میری صورت دیکھ کر فوراً رکھ لیا۔ یہی نہیں بلکہ محض 2 سال بعد سپروائزر نے سفارش کر کے میری تنخواہ بھی دگنی کر دی تھی۔ ہمارے جو بھائی تھے، ابا جان کے انتقال کے بعد وہ شادی کر کے الگ ہو گئے تھے کہ بہنوں اور ماں کا خرچہ ان کو نہ اٹھانا پڑے۔ اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ کوئی مرد میرے پیچھے تھا۔ ایسے کئی مرد تھے ہماری فیکٹری میں جو میرے آگے پیچھے گھومتے تھے، مجھ سے شادی کی خواہش مند تھے، لیکن وہ غریب تھے اور ان کی شکل و صورت بھی اتنی کوئی معیاری نہیں تھی کہ میں ان میں سے کسی کو چنتی۔ امی کو ہم 2 بہنوں کی اب شادی کی فکر ہو رہی تھی۔ میری چھوٹی بہن تو مجھ سے کافی چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی امی ہماری شادی جلدی کرنا چاہتی تھیں۔ ایک شام میں جب فیکٹری سے گھر پہنچی تو دیکھا امی کے ساتھ ثریا خالہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ سارے زمانے میں مشہور تھیں۔ کس سلسلے میں وہ امی سے مل رہی تھیں، یہ بات تو میں جانتی ہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ گھر سے چلی گئیں تو میں نے امی سے کہا، کیا کہہ رہی تھیں وہ؟ رشتہ لائی تھیں، 3-4 رشتے بتائے ہیں اور اچھے ہیں، اچھا کماتے بھی ہیں، دیکھ لو، جس کی سمجھ میں آئے میں کر دوں گی رشتہ۔ تصویریں دی ہیں خالہ نے۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا، اور جب رات کے کھانے میں امی نے تصویریں دکھائیں تو میں دیکھتے ہی چیخ پڑی۔ یہ 40 سال کے لڑکے، ان کی شکل تو آپ دیکھیں، ابا لگ رہے ہیں یہ پورے۔ لکھی عمر ان کی 32 سال ہے، لیکن پورے 45 سال کے لگ رہے ہیں یہ بڈھا۔ میں نے اس کی بے عزتی کرتے ہوئے کہا اور ہنسنے لگی، امی، آپ نے میری شکل دیکھی ہے؟ آپ جانتی نہیں ہیں، آپ کی بیٹی پریوں جیسی ہے۔ آپ ان بوڑھوں سے، ان سانولے رنگ کے آدمیوں سے میری شادی کروانا چاہتی ہیں؟ مجھے ان میں سے کوئی بھی پسند نہیں ہے۔ امی نے شرمندہ ہوتے ہوئے تمام فوٹوز سمیٹ لیں اور چپ چاپ کمرے سے نکل گئیں۔ وہ تو خوش تھیں کہ ہم دونوں بہنوں میں سے کسی نہ کسی کو لڑکا پسند آ جائے گا، پر میں نے جس طرح بے عزتی کی، امی کو بہت احساس ہوا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دوسرے دن چلی آئیں ثریا خالہ۔ امی ان کو دیکھ کر جب اپنے پاس بٹھانے لگیں تو اس وقت اتفاق سے میں گھر میں تھی۔ خالہ، وہ رشتے والوں کی تصویریں آپ ہی لائی تھی نا؟ بڑی مشکل سے انہوں نے بسکٹ کو اپنے حلق سے اتارا اور کہنے لگیں، کیا ہوا، لڑکے پسند نہیں آئے؟ وہ لڑکے ہیں، 40-45 سال کے اونٹ، اوپر سے چھانٹ کر بد شکل،
خبردار جو آئندہ یہاں نظر آئیں آپ، ایسے جاہلوں سے شادی کرنے سے بہتر ہے انسان زہر کھا لے۔ میری زبان کی تیزی اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ خالہ گھبرا کر اٹھ گئیں اور ہکلاتے ہوئے بولیں، پسند نہیں ہے تو میں اور رشتے لے آؤں گی بیٹا۔ بھاڑ میں جائیں آپ اور آپ کے رشتے، میں چلائی۔ تب شاید خالہ کو شدید بے عزتی کا احساس ہوا۔ امی نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ کھینچا۔ اچھا اچھا بس، بڑی ہیں وہ، ایسے نہیں کہتے، بڑوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے، ایسوں کو ایسے ہی کہتے ہیں۔ میں نے امی کا ہاتھ جھٹک دیا۔ توبہ توبہ، زبان دیکھو اپنی، صرف شکل صورت ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے، تہذیب بھی ہونی چاہیے۔ بہت گھمنڈ ہے تم کو اپنی خوبصورتی پر، لیکن تمہاری زبان کینچی کی طرح چلتی ہے۔ یہی زبان رہی نا تو جس گھر میں بھی گئی وہ جوتے مار کر نکال دیں گے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم بھوکھی بڑھیا پیسے کھانے اور کھانے پینے چلی آتی ہیں ہمارے گھر، چلی جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے چپ ہو جا۔ امی رونے لگیں، میرے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھیں۔ بیٹا ایسے نہیں بات کرتے بڑوں سے۔ ثریا خالہ مجھے بد دعا دیتے ہوئے چلی گئیں کہ تو ہمیشہ اس گھر میں بیٹھی رہے گی، تیری یہ زبان تجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گی، تو برباد ہو جائے گی۔ عمر رکتی تو نہیں ہے کسی کے لیے، وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔ میری عمر بھی تیزی سے بڑھ رہی تھی اور مجھے انتظار تھا کسی شہزادے کا جس پر میرا دل آ جائے، اور اب تک میری بد نصیبی یہ کہ میرا دل کسی پر نہیں آیا تھا۔ ہاں، ہزاروں دل مجھ پر ضرور آئے تھے۔ کوثر کی بھی شادی ہو گئی تھی، اور جب میں نے اس کے شوہر کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی، بلکہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ اتنی خوبصورت تھی، اتنا رنگ اس کا صاف تھا اور نئے نقش اتنے پیارے تھے۔ اس کا شوہر گہرا سانولا اور عام سی شکل والا، یہاں تک کہ کوثر سے 10 سال بڑا بھی تھا۔ میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی کہ کوثر کیا اندھی ہو گئی تھی کہ ایسے آدمی سے شادی کر لی۔ اور یہی بات میں نے جب اس سے کہی کہ تمہارا کوئی جوڑ نہیں بنتا تمہارے شوہر کے ساتھ، کیسے تم اس آدمی کے ساتھ گزارا کرتی ہو، تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، صرف شکل صورت ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے، اور عمر کا کیا ہے، اگر آپ کے ذہن ملتے ہوں تو آپ کی زندگی بہت حسین ہے۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میری بہت عزت کرتا ہے، اور مجھے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے۔ میں خوش نصیب ہوں، مجھے ایسا شوہر ملا۔ اور میں ہنسنے لگی۔ ہاں بھائی، تم جیسی لڑکیاں ایسے ہی سمجھوتا کرتی ہو حالات کے ساتھ۔ میں اپنے سپنوں کے شہزادے کے انتظار میں تھی، اور ایک دن وہ آ ہی گیا۔ امی کے رشتہ دار تھے دور کے، رشید صاحب ان کا نام تھا، ہم ان کو ماموں کہتے تھے۔ امی کے منہ بولے بھائی تھے، تو گھر میں جب وہ کافی دنوں کے بعد آئے تو ان کے بیٹے عدیل کو دیکھ کر میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ لمبا قد، خوبصورت، شرمیلا سا، اتنے پیارے اس کے نقوش، جب میں نے اس کو دیکھا تو دل ہار بیٹھی۔ یہی ہے وہ میرے سپنوں کا راجکمار، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ لیکن روایتی شرم کی وجہ سے میں چپ رہی۔ جب وہ ہمارے گھر آئے تو ہم نے ان سے بہت ساری باتیں کیں۔ عدیل بھی ہم سے گھل مل گیا تھا اور اس کا ہمارے گھر میں آنا جانا لگ گیا۔ تو ایک شام جب میں گھر پہنچی تو عدیل وہاں پہلے سے موجود تھا۔ کمرے میں صرف نرگس اور عدیل ہی تھے۔ مجھے دیکھتے ہی نرگس بولی، یہ دیکھو میرا گفٹ۔ اس نے ایک پیکٹ دکھاتے ہوئے کہا اور ہنسنے لگی۔ تمہارا گفٹ؟ میں نے بیگ رکھتے ہوئے کہا۔ کس نے دیا؟ عدیل نے۔ نرگس نے شریر نظروں سے عدیل کو دیکھا۔ جی نہیں، عدیل نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی عادت تھی، وہ ہلکی آواز میں ہی بات کرتا تھا۔ یہ میں تمہارے لیے نہیں بلکہ عرشی کے لیے لایا ہوں، ادھر لاؤ۔ میں نے ہاتھ بڑھایا۔ نرگس نے پیکٹ پیچھے لے لیا۔ جی نہیں، یہ میرا ہے۔ مذاق نہیں کرو نرگس، عدیل نے اسے سمجھایا، میں تمہیں بعد میں لا دوں گا۔ لاؤ، یہ دو مجھے۔ میں نے پیکٹ نرگس کے ہاتھ سے لے لیا، تقریباً چھین ہی لیا۔ دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت ریڈی میڈ سوٹ تھا اس میں، اور ساتھ ہی ایک رسٹ واچ بھی تھی۔ ارے واہ، یہ دونوں چیزیں تو بہت خوبصورت ہیں اور مہنگی بھی۔ میں خوش ہو گئی اور عدیل کو دیکھنے لگی مسکرا کر۔ یکا یک میری نظر نرگس پر گئی اور وہ غصے میں ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں سے پیر پٹکتے ہوئے چلی گئی۔ اچھی ہے نا گھڑی اور سوٹ؟ عدیل نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ بس ٹھیک ہے، زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ عدیل کا منہ اتر گیا اور میں کھلکھلا اٹھی۔ ارے بھائی، میں تو ایسے ہی مذاق کر رہی تھی، آپ بھی سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ عدیل مجھے خوش ہو کر دیکھنے لگا۔ رات میں کھانا کھا کر جب وہ چلا گیا تو میں نے کوثر کو فون کیا، اس سے کہا کہ لگتا ہے کوثر، مجھے محبت ہو گئی ہے۔
شکر ہے تمہیں بھی کوئی پسند آیا، اب جلدی سے شادی کر لو، اتنا پیسہ جمع کر رکھا ہے تم نے، خوب دھوم دھام سے شادی کرنا، اور میں تو ضرور آؤں گی تمہاری شادی میں۔ ہاں اب بس امی سے بات کروں گی۔ لیکن دوسرے دن تو ہمارے گھر میں جیسے آفت آ گئی۔ ہمارے بڑے بھائی صاحب دھاڑتے ہوئے ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور امی سے کہا، یہ کیا تماشا چل رہا ہے آپ کے گھر میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ بیٹا سکون سے تو بیٹھو۔ کیا سکون سے بیٹھوں؟ کیا سن رہا ہوں میں محلے والوں کی زبانوں سے؟ وہ عدیل یہاں پر کیوں آتا ہے؟ کیوں اس کا آنا جانا لگا ہوا ہے؟ بیٹا وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ منہ بھولے بھائی صحیح، لیکن میرے سگے بھائی کی طرح ہیں وہ۔ سگے بھائی تو نہیں ہیں وہ۔ اتنے سالوں بعد ان کو کیا ہوش آ گیا آپ سے ملنے کا؟ اور آپ کی جب دو جوان بیٹیاں گھر میں موجود ہیں تو اس کو کیا ضرورت ہے یوں منہ اٹھا کر چلا آتا ہے؟ بیٹا ایسا مت کہو، بہت شریف لوگ ہیں وہ۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے ان سے کہا کہ ویسے تو آپ کو ہمارا کوئی خیال نہیں، اپنی بیوی کو لے کر آپ الگ ہو چکے ہیں، ہمارے گھر کی آپ کو کوئی فکر نہیں، 1 روپے کی آپ نے مدد نہیں کی، دکھ بیماری میں کبھی ماں بہنوں کو پوچھا نہیں، ہمارے گھر میں کبھی جھانکتے نہیں ہیں، آج بڑے بن کر چلے آ رہے ہیں۔ یہ بات سننے کی دیر تھی میرے بھائی نے مجھے مارنا شروع کر دیا، زوردار تھپڑ مارے، گالیاں بھی دے رہے تھے، بغیرت ہو گئی ہو، بے شرم ہو گئی ہو تم۔ امی جب بلک بلک کر رونے لگی تو ان کو ہوش آیا، جب وہ لاتوں اور گھونسوں سے مجھے مار رہے تھے، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ محلے والوں کو تو ایک خبر چاہیے تھی، دیکھا کہ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے تو فوراً جھانکنے لگے اور کھسر پھسر کرنے لگے۔ اس واقعے کے بعد سے میرے دل میں میرے بھائی کی نفرت مزید بڑھ گئی۔ عدیل جب ہمارے گھر آیا تو وہ شریف اور شرمیلا لڑکا، اس کو جب یہ خبر ملی تو اس کو احساس ہوا کہ یہ تو بہت بے عزتی کی بات ہے۔ وہ ٹینشن میں آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ہمیں اب اس طرح سے نہیں ملنا چاہیے۔ تو کیا ہم گناہ کر رہے ہیں؟ اگر تم مجھے پسند کرتے ہو تو امی سے کہہ دو، امی فوراً ہاں کر دیں گی، وہ تو تمہیں بہت پسند کرتی ہیں۔ عدیل نے کہا، ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں، نوکری بھی نہیں ہے میرے پاس۔ پھر اس دن جب وہ چلا گیا تو میں اپنی نوکری میں لگ گئی، لیکن یہ کیا، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، پورا ہفتہ گزر گیا، عدیل ہمارے گھر میں آیا ہی نہیں۔ اب مجھے فکر شروع ہو گئی، اور ایک دن میں امی کے ساتھ جب پہنچی رشید ماموں کے گھر تو وہاں پر تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے جھٹکا لگا کہ عدیل مجھے بغیر بتائے کیسے جا سکتا ہے۔ میں نے پلٹ کر امی کو دیکھا، اللہ جانے کہاں چلے گئے ہیں، بتایا بھی نہیں امی آپ کو۔ ماموں جان نے، ہاں میں بھی پریشان ہوں کہ کہاں چلے گئے، ہم دوبارہ جب ان کے گھر آئے تو وہ تھے ہی نہیں، کتنے سال گزر گئے، عدیل مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ کوثر کو میں نے بتایا تو وہ بھی افسوس کرنے لگی۔ پھر میری زندگی میں خوشیوں کے باقی ماندہ پھول بھی مرجھاتے چلے گئے۔ دن تاریخ تو دور کی بات، مجھے سالوں کا علم بھی نہیں تھا۔ یہ کون سا سن چل رہا ہے؟ چند سال بعد امی کا انتقال ہو گیا۔ انہیں کوئی بیماری نہیں تھی، بس ہماری شکلیں دیکھ دیکھ کر ان کا وجود اندر سے کھوکھلا ہو گیا تھا۔ نرگس اور میری شادی کی فکر میں اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ میں اور نرگس اب گھر میں اکیلے تھے، ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتی تھیں، اور ایک دن نرگس بھی گھر سے چلی گئی۔ اس نے اپنے ایک آفس کولیگ سے شادی کر لی تھی۔ اب میری زندگی میں تنہائی تھی، کوئی سہارا، کوئی دکھ سکھ کا ساتھی نہیں تھا۔ ایک روز اچانک کوثر مجھ سے ملنے گھر چلی آئی۔ اس کے ساتھ ایک 17-18 سال کا لڑکا بھی تھا۔ میں نے کوثر سے کہا، یہ کون ہے کوثر؟ اس نے کہا، میرا بیٹا ہے کاشان۔ میرا دل دھک سے رہ گیا اور سوچنے لگی، اتنے سال گزر گئے۔ کوثر 1 گھنٹہ بیٹھی رہی اور افسوس کرتی رہی، تم نے جوانی برباد کر دی، تم شہزادے کے انتظار میں رہی کہ وہ آئے اور بیاہ کر لے جائے۔ ایک دن وہ آیا، تم کیسے آئے میرے گھر؟ میرے پاس آ کر جب وہ بیٹھا اس نے کہا، عرشی کیسی ہو تم؟ عدیل تم کہاں چلے گئے تھے؟ تم نے میری خبر تک نہیں لی، یہ کیسی محبت تھی تمہاری، تم نے مجھے کچھ کیوں نہیں بتایا؟ عرشی کیا کروں، میں کیا کرتا؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، میں ڈر گیا تھا تمہارے بھائی سے، اس نے میرے گھر آ کر دھمکی دی تھی، میرے ماں باپ کی بے عزتی کی تھی، لیکن میرے بھائی کو خبر کیسے اور کس نے دی؟ تمہارے بارے میں، تمہارے گھر کا تو انہیں علم ہی نہیں تھا۔ تمہاری بہن نرگس؟ کیا؟ ہاں، تمہاری چھوٹی بہن نرگس، وہ جانتی تھی میں تمہیں دلچسپی لیتا ہوں، وہ میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں اسے شادی کروں، جبکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔
اسی لیے اس نے تمہارے بھائی کو میرے پیچھے لگا دیا۔ ایک طرف میں تمہاری بہن نرگس سے جان چھڑانا چاہتا تھا، دوسری طرف تمہارا بھائی میرے پیچھے پڑ کر مجھے مارنا چاہتا تھا۔ ابو بہت شریف انسان تھے، ان کی عزت بچانے کے لیے ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا خاموشی سے۔ لیکن قصور صرف تمہاری بہن نرگس یا تمہارے بھائی کا نہیں، بلکہ میرا بھی ہے۔ میں بھی ہوں قصوروار۔ مجھے معاف کر دو، میں بزدل تھا، میں مجبور تھا۔ ڈر سے تمہارے بھائی کے اور تمہاری بہن جو کھیل کھیل رہی تھی، ہم دونوں کے ساتھ وہ تم سے حسد کرتی تھی، تمہاری خوبصورتی سے جلتی تھی، تو میں چلا گیا یہ ملک چھوڑ کر امریکہ، شادی کر لی۔ اب میرے 2 بچے ہیں، وہ بھی بڑے ہو گئے ہیں۔ ہاں، نظر آ رہا ہے تمہارے بالوں کی سفیدی دیکھ کر، تمہارے بچے کتنے جوان ہوں گے۔ پر تم نے میرے ساتھ کیوں کیا یہ سب؟ تو مجھے بتا تو دیتے، میں تمہاری یاد میں اپنی زندگی گزارتی رہی۔ شادی نہیں کی، خود کی جوانی کو میں نے برباد کر لیا تمہاری محبت میں۔ پہلی بار کسی سے محبت ہوئی تھی، پر یہ صلہ ملا۔ میرے آنسو ٹیبل پر ٹپ ٹپ ٹپک رہے تھے۔ آج صرف میں اپنے گھر میں تنہا بیٹھی ہوئی ہوں، موت کا انتظار کر رہی ہوں۔ میری زبان کی تیزی نے میری زندگی کو برباد کر دیا۔